بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پہلے ہم نے عرض کیا تھا کہ اس محرم سفر میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے وہ پہلو جو عام طور پر یا نہیں بیان ہوتے یا بہت کم بیان ہوتے ہیں اس پہ بات کرنا چاہیں گے، اگرچہ وہ موضوعات بھی زیر بحث آئیں گے جو پہلے سے بیان ہوتے ہیں، لیکن ان میں بھی ان کی وہ باتیں، وہ گفتگو، وہ علمی مواد جو عام طور پہ بیان نہیں ہوتا یا کم بیان ہوتا ہے، وہ ہمارے پیش نظر ہے اور وہ ہم بیان کریں گے۔ ہم نے جو اجمالی خاکہ پیش کیا تھا اس میں کچھ موضوعات بیان کیے تھے، کچھ عناوین ہم نے بیان کیے تھے، اور وہ 40 سے کچھ اوپر تھے، اور ہمارے پیش نظر کم و بیش 72 موضوعات ہیں جو ہم امام حسین علیہ السلام سے متعلق بیان کرنا چاہتے ہیں، اور اختصاری کے ساتھ کیوں نہ ہو ہم سب ہی موضوعات کو جو 72 ہمارے پیش نظر ہیں اس پہ گفتگو کرنا چاہیں گے اور بات کرنا چاہیں گے۔ کچھ بیان ہو چکے ہیں، عناوین لگ بھگ 45 کے قریب بیان ہو چکے ہیں، اور کچھ رہتے ہیں ابھی، وہ اہم عناوین ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کر دیں گے۔ ہمارا ایک جو عنوان تھا وہ تھا منابع، مصادر، مآخذ اور مراجع، جسے ہم اپنی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ سورسز کیا ہیں، ہم جو بھی بات کریں گے اس کا سورس کیا ہے۔ تو اس میں بنیادی طور پر یہ جو منابع ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے منابع اولیہ، منابع اصلیہ۔ یہ جو بھی واقعہ ہو اس سے قریب ترین اور معتبر ترین مراجع کو مراجع اولیہ کہا جاتا ہے، اور جو اس واقعہ سے قریبی ترین ہو۔ ان دونوں قسم کے منابع، جو منابع اولیہ ہیں اور منابع ثانویہ ہیں، بعد کے منابع، ان دونوں سے ہم استفادہ کرتے ہیں اور کریں گے، اور یہ ضروری ہے، ہر صاحب تحقیق کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں منابع سے بات کرنے سے پہلے ایک کلی بات وہ کرنا چاہیں گے کہ جو ہم قرآنی تعلیمات میں بھی کہہ چکے، اور اس میں بھی علوم حدیث میں بھی یہ بات کی ہے، آج پھر یہ بات کہنا چاہیں گے کہ موضوع امام حسین علیہ السلام کا موضوع اتنا اہم ہے کہ شاید ہی کوئی موضوع اتنا اہم ہو، اور بھی بہت سارے موضوعات بہت اہم ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ توحید کا موضوع بہت اہم ہے، رسالت کا موضوع، مبدأ کا موضوع، معاد کا موضوع، اور خود خلافت و امامت کا موضوع، زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، انسان کس طرح سے، یہ سارے موضوعات اہم ہیں، لیکن ان میں امام حسین علیہ السلام کا موضوع بھی اپنی مثال آپ اور اپنی اہمیت خود ہے، اس کی جگہ شاید کوئی موضوع نہ لے سکے۔ اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی خواہش ہے، اور ہر سامع کی یہ خواہش ہوگی، ہر جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے سب کی یہ خواہش ہوگی کہ ہم تک حقائق پہنچیں، اور ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ جو حقیقتیں ہیں انہیں تک ہم پہنچیں، اور اس کے لیے جو ذرائع ہیں، جو موجودہ ذرائع ہیں، ان میں سے عقلی ذرائع بھی، فطری ذرائع بھی، اور علمی ذرائع بھی، کتابی شکل میں بھی، اور جو موانع ہیں حقیقت تک نہ پہنچنے کے، وہ بھی بہت سارے، اس سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، جیسے تعصب ہے، جیسے فرقہ پرستی ہے، جیسے شخصیت پرستی ہے، جیسے کتاب پرستی ہے، جیسے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو حقیقت تک نہیں پہنچنے دیتی۔ یہ سب کا ذہنی ہے، ایسی رائے بنا لی ہے، غیر عالمانہ رائے بنا لی ہے،
تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس سے بچیں، اور ہم حقیقت تک ہی پہنچنا چاہتے ہیں، وہ حقیقت جو قرآن کہتا ہے جب تم دنیا سے جاؤ گے تمہاری آنکھیں تیز ہو جائیں گی، کھل جائیں گی، حقائق تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ تو جو ہمیں مرنے کے بعد حقائق دکھائی دیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے بھی وہی حقیقتیں ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں کسی اور حقیقت تک پہنچیں اور وہ حقیقت نہ ہو۔ ہماری پوری تڑپ بھی یہی ہے، دعائیں بھی یہی ہیں، انصاف کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ یہ تحقیقات کریں، اعتدال کے ساتھ چاہتے ہیں، اور کسی سابقہ ذہنی کے علاوہ چاہتے ہیں، اور جو ذرائع شناخت میں رکاوٹیں ہیں یا حقیقت تک پہنچنے میں رکاوٹیں ہیں ان کو جانتے سمجھتے ہوئے ان سے اجتناب کریں۔ پھر بھی اگر کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے، غلطی رہ جاتی ہے، تو خدا بند عالم معاف فرمائے گا، اور انشاءاللہ تعالی خدا کرے گا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کہیں آخر انسان ہے، کہیں کبھی بھی رہ جاتی ہے تو خدا معاف فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کائنات متنوع ہے، مختلف قسم کی چیزیں ہیں کائنات میں، تو ذرائع شناخت بھی متنوع ہیں، وہ بھی مختلف قسم کے ہیں، حقیقت تک پہنچنے کے راستے مختلف ہیں۔ یہ معلوم ہو کہ جیسی چیز ہوتی ہے ذریعہ شناخت بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ مثلا کچھ چیز دیکھنے کی ہے تو ذریعہ شناخت دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، سننے کی کوئی چیز ہے تو ذریعہ شناخت قوت سماعت ہوتی ہے، کوئی زیادہ گہری عقلی بات ہے تو وہاں عقل کو بروئے کار لایا جاتا ہے۔ اگر وہ حس اور تجربے کا مسئلہ ہے تو وہاں تجربہ اور حس ذریعہ بنتا ہے۔ ہمیں معلوم ہو کہ ایک تو یہ معلوم ہو کہ کس چیز کے تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے، وہ ہم بھی متوجہ رہیں اور آپ سب بھی متوجہ رہیں۔ کہیں بھی آپ کو ان ذرائع شناخت میں یا ان منابع میں جہاں بھی پوچھنے کی ضرورت ہو وہ آپ پوچھ لیجیے گا، ہم انشاءاللہ تعالی جتنا ضرورت ہوگا اس کے مطابق ضرور وہ بتا دیا کریں گے۔ البتہ ہماری کیونکہ موضوعات بہت سارے ہیں تو کتابی شکل میں ہمارے منابع سینکڑوں ہیں جس کے ہم ابھی نام نہیں لے سکتے۔ ہم چند عناوین کے نام لے لیں گے کہ یہ عناوین ہوں گی، ہمارے منابع کے عناوین یہ ہوں گے، اور جب ضرورت پیش آئے گی تو پھر ہم وہ بھی بتا دیں گے کہ یہ کون سی کتاب ہے، یہ کیا ذریعہ ہے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ معتبر ترین روایات ہوں، معتبر ترین یعنی باتیں ہوں، اور اس میں کمزوری اور سکم والی باتیں نہ، لیکن کیونکہ مختلف تحقیق کے محققین کی کیونکہ اپنی اپنی رائے مختلف ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کسی چیز کو کوئی دوسرا کمزور سمجھ رہا ہو، ناقابل اعتماد سمجھ رہا ہو۔ فرض کریں بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے فرقے کے علاوہ کسی دوسرے کی بات نہیں مان رہے ہوتے، اس کو ضعیف سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ فلاں فرقے کا بندہ ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں کر رہا، تو ہم اسے خلاف فطرت سمجھتے ہیں، تو اسے ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی سورس قابل اعتماد ہو، چاہے مخالف فرقے ہی کا کیوں نہ، ہم فرقوں سے بالا تر ہو کے ہم سب سے پہلے ایک انسان ہونے کے ناطے تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں، اور تحقیق ہم نے کی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور اس کے بعد ہم جو تحقیق کے بنیادی اصول ہیں، جو طریقے ہیں، انہی کو اختیار کرتے ہوئے ہم چاہیں گے۔ لہذا ہم سنی، شیعہ اور گروہی جو یہ حدود و قیود ہیں ان سے ماورا ہو کے تحقیق کرنا چاہتے ہیں، تحقیق کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسی لیے ہماری تحقیقات کے جو بڑے بڑے منابع ہیں ان میں جو عناوین وہ آپ کو بتائے دیتے ہیں، اس میں قرآن مجید ہمارا سب سے بڑا منبع ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام جو ہم نے تحقیق کی ہے اس کے مطابق امام حسین علیہ السلام ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو روح قرآن ہے، ان کی ساری زندگی ہی قرآن کے مطابق تھی۔ لہذا جو کچھ انہوں نے اپنی زندگی میں کیا ہے، پیش کیا ہے، وہ قرآن کے مطابق ہے، تو وہ ہمیں قرآن جگہ جگہ پر ہمیں قرآن مجید کی آیات کی ضرورت پیش آئی ہے، آتی ہے، آئے گی۔ اس کے علاوہ آسمانی کتابوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق آسمانی کتابوں سے ہے، صحائف انبیاء سے ہے، تو وہ بھی ہمارے منابع ہوں گے۔ کتب احادیث، اب ظاہر کتب احادیث بہت ساری ہیں،
تو جب جس کو ضرورت پیش آئے گی وہ ہم سے معلوم کر لیں، ہم ان کو بتا دیں گے کہ یہ کس حدیث کا حوالہ ہے، تو کس کتاب کا حوالہ ہے، یہ دے دیں گے ہم۔ تو کتب تفسیر، ظاہر ہے جب قرآن مجید ہمارا بہت بڑا منبع ہے تو پھر کتب تفسیر بھی ہمارا منبع ہوں گی۔ اسی طرح سے کتب تاریخ کی عمومی کتابیں بھی، تاریخ کی مقتل کی کتابیں، اس طرح تاریخ کے اور بہت سارے ہیں، جیسے رجال و تراجم ہیں، ظاہر ہے اس میں بھی سوانح ہوتی ہیں، تو ہمیں وہاں سے بھی استفادہ کرنا ہے۔ تاریخ سیرت رسول اللہ سے بھی ہمیں استفادہ کرنا ہے، اور وہ بھی ہمارے منابع میں سے ہے۔ اب تاریخ سیرت رسول اللہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، اسی طرح ہم نے رجال و تراجم کی بہت ساری کتابیں ہیں، تاریخ کتب کی بہت ساری کتابیں ہیں، مقتل کی بہت ساری کتابیں ہیں، جو ابھی ہم ایک ہی کتاب کا نام نہیں لے پا رہے، اور بعد میں جب بھی ضرورت پیش آئے گی جس کو، وہ ہم ان کو بیان کر دیں گے۔ اسی طرح سے تاریخ و سیرت اہل بیت ہے، اس کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تاریخ اصحاب رسول اللہ ہیں، تاریخ تابعین ہیں، ان سب سے ظاہر سابقہ پڑے گا، اور وہ سابقہ رہا ہے ہمارا، اور یہ ہمارے منابع میں سے ہے۔ انصاب کی کتب ہیں، بس ایسی چیزیں ہیں جو انصاب کی کتب سے بیان ہوں گی، اور کچھ جغرافیہ کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح مغازی، جو غزوات ہیں، جو فتوحات ہیں، اور اس سے فتوح البلدان کی کتابیں ہیں، اس سے بھی ہم استفادہ ہم نے کیا ہے۔ شعر و شعراء کی کتابیں ہیں، اس سے بھی استفادہ کیا، اور کتب فہرست بھی ہیں، اور اس طرح کی بہت سارے عناوین اور بھی ہیں۔ جیسے ہم نے عرض کیا تھا، مثلا خصائص الحسینیہ، امام حسین علیہ السلام کی خصوصیتیں جو دوسروں میں نہیں ہیں، تو ذرا خصائص کی الگ کتابیں ہیں، اب وہ ذرا الگ آئیں گی۔ اسی طرح سے زیارت، عزاداری، اس سے متعلق بہت ساری کتابیں ہیں، جو انشاءاللہ تعالی جو بات بیان کی جائے گی، وہ جس کتاب سے ہوگی، جب ضرورت پیش آئے گی، جس کو ضرورت پیش آئے گی، وہ ہم ضرور بیان کر دیں گے۔ ابھی یہاں جو ایک اہم مسئلہ یہ بتانا چاہیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور ان کا یہ کردار، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں دنیا میں، اور بہت ساری قربانیاں دی گئی ہیں، لیکن جس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی قربانی زندہ ہے، اس طرح سے کسی کی قربانی زندہ نہیں ہے۔ اصل میں آپ یوں سمجھیے، بعد میں اس کی ڈیٹیل بتائیں گے، کہ جو ابدیت کا فلسفہ ہے نا، جس سے بات ابدی ہوتی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے، وہ سارے عناصر یہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں موجود ہیں، اور کبھی وقت ہوا تو وہ ضرور بتائیں گے کہ یہ عناصر ابدیت کیا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کوئی واقعہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جاتا ہے۔ اور وہ ہم نے عرض کیا کہ سارے کا سارا وہ سارے عناصر امام حسین علیہ السلام کی شخصیت میں، اور ان کے کردار میں، اور ان کی اس قربانیوں میں یہ موجود ہیں۔ آج جو ہم ان منابع کے بات کرنا چاہیں گے، وہ امام حسین علیہ السلام سے متعلق جو رسول اللہ نے بیان کیا ہے۔ ابھی ہم شروع کر رہے ہیں رسول اللہ سے، امام علی علیہ السلام سے، اور امام حسن علیہ السلام کی ہم آپ کو اشارہ کریں گے بعض روایات کا، اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلے دروس میں نسبتاً تفصیل سے بات کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا ابھی جو منبع ہے، یہ منابع حدیث کی کتابیں، اس میں ہمارا منبع ہے جو ہم ابھی بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو بات ہے وہ یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے وقت ہی معتبر روایات میں ہے، اور ہم نے عرض کر دیا سنی شیعہ سے ماورا ہو کے ہم بات کر رہے ہیں، یہ بات اہل سنت کی کتب معتبر روایات میں بھی ہے، اور شیعہ کتب میں اور معتبر روایات میں یہ بات ہے جو ہم نقل کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو اس وقت رسول اللہ گریہ کرتے ہیں، اور پوچھنے پر پھر بتاتے ہیں کہ وحی الہی کے ذریعے فرشتہ آیا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ پہلی دفعہ وہ فرشتہ آیا ہے، پہلے وہ فرشتہ کبھی نہیں آیا، اور بعض میں عمومی بات ہے کہ فرشتہ آیا ہے، اور اس نے
یہ خبر دی ہے کہ آپ کے اس فرزند کو شہید کر دیا جائے گا، جس سے رسول اللہ نے گریہ فرمایا، پھر خاندان اہل بیت نے گریہ فرمایا، اور اس کی روایت کرنے والے بھی بڑے معتبر شخصیات ہیں، اور یہ بہت ساری روایات میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ روایات بیان کرنا چاہیں گے انشاءاللہ بعد کے دروس میں۔ اسی طرح دوسرا جو ہے وہ امام علی علیہ السلام سے دو روایت جن کا ہم ابھی خلاصہ بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل بھی بیان کر دیں گے۔ اور تیسرا امام حسن علیہ السلام سے جو روایت ہے، یہ اب خاندان ہی کی روایات ہیں، جو ان کے قریبی ترین افراد ہیں ان کی یہ روایات ہیں۔ اس میں جو دوسری روایت ہم عرض کر رہے ہیں، یہ روایت نقل ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور انہوں نے یہ روایت، کیونکہ ہم حدیث میں بھی بیان کر چکے کہ امام علیہ السلام کی اپنی روایت ہے، چھٹے امام کی یہ روایت ہے کہ میری جو بھی حدیث ہوتی ہے وہ میری حدیث وہ پانچویں امام کی ہوتی ہے، میں ان سے نقل کرتا ہوں، اور وہ چوتھے امام سے نقل کرتے ہیں، وہ تیسرے سے یعنی امام حسین علیہ السلام سے، اور وہ امام حسن علیہ السلام سے یا امام علی سے، اور پھر وہ رسول اللہ سے نقل کرتے ہیں۔ تو گویا جو یہ بات امام نے کہی ہے، یہ بات بتا بھی دی ہے کہ یہ امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، قال علی علیہ السلام للحسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، یا ابا عبداللہ۔ امام حسین علیہ السلام کا لقب جب بھی تاریخ میں عام طور پہ بات ہو تو ابا عبداللہ سے مراد امام حسین علیہ السلام ہوتے ہیں، کہ ان کی کنیت ہے، اور جب زیادہ تر حدیث میں بات ہو تو وہ چھٹے امام ہوتے ہیں۔ تو یہاں امام حسین علیہ السلام سے امام علی فرماتے ہیں، ان کی کنیت پکار کے، یہ کنیت جو ہے یہ محترمانہ انداز ہے گفتگو کا۔ کہتے ہیں کہ اے ابا عبداللہ، یعنی اے حسین، اسوۃ انتا قدمہ، آپ کا اسوہ، آپ کا اسوہ، آپ کا نمونہ عمل، آپ کا نمونہ عمل ہونا یہ پہلے سے ہی ثابت ہے۔ اور بعض نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ اس کی خبر آپ کی ظاہری پیدائش سے پہلے کر دی گئی ہے، کہ ایک ایسی شخصیت دنیا میں تشریف لائیں گی کہ جو اسوہ قرار پائیں گی امتوں کے لیے، انسانیت کے لیے، یہ وضاحت اس کی گئی ہے۔ امام علیہ السلام امام صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اپنے والد گرامی سے، فقالہ جعلت فداک ما حالی، کہ میں قربان جاؤں کہ آپ نے جو مجھے یہ نوید سنائی ہے کہ میرا اسوہ اور میرا طرز عمل، میرا طریقہ، میرا سلیقہ یہ امتوں کے لیے، یہ پہلے ہی سے ثابت ہے کہ آپ اسوہ ہیں، اور اس کی تشریح یہ ہے کہ امتوں کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو مجھے بتائیے کہ میرا حال کیا ہوگا؟ اور امام نے فرمایا، قالا علمتا ما جاہل، آپ کو وہ کچھ ان حقیقتوں سے آپ آگاہ ہوں گے کہ جو دوسرے لوگ آگاہ نہیں ہوں گے، جاہل ہوں گے۔ اور عالم اپنے علم سے استفادہ کرے گا، یعنی آپ اپنے علم سے استفادہ، آپ کے سامنے حقائق ہوں گے، اور بہت سارے لوگوں کے سامنے وہ حقائق نہیں ہوں گے۔ پھر امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے، غور سے سنیں اور سمجھیں قبل اس سے کہ وہ واقعہ درپیش ہو جائے۔ پھر امام نے فرمایا کہ فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
حتمن حتمن، کیونکہ امام علی علیہ السلام نے بھی جیسے رسول اللہ نے بیان کیا تھا، یہ وحی الہی ہی کے ذریعے سنا تھا، تو رسول اللہ ہی سے سنا تھا، وہ حالات جو آئندہ پیش آنے والے تھے۔ یہ دلائل النبوت میں بھی بہت سارے اہل سنت کے علماء نے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کو دلائل النبوت میں پیش کیا ہے۔ تو فرمایا امام علی علیہ السلام نے کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یعنی یہ واقعہ ہونا ہے۔ اور جس طرح، کیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ نہ امام علی علیہ السلام نے کوئی کمی بیشی کی ہے، نہ رسول اللہ نے، اور بتانے والا تو وحی الہی کے ذریعے خداوند عالم کے ساتھ یکساں ہے۔ کہا کہ حتمن حتمن بنی امیہ آپ کا خون بہائیں گے، اور اس سے وہ نہیں رکیں گے، اور آپ کا خون بہے گا، اور آپ اپنے دین پہ باقی رہیں گے، اور اپنے رب کا ذکر نہیں بھولیں گے۔ یعنی امام علی علیہ السلام انہیں یہ خوشخبری دے رہے ہیں، شہادت کی خوشخبری دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ بنو امیہ نے حتمن یہ کام کرنا ہے، لیکن آپ اپنے دین پہ پہاڑوں کی طرح آپ محکم، آپ مضبوط رہیں گے، آپ اپنے رب کو نہیں بھولیں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بھی قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو اللہ نے میرے لیے مقرر کیا ہے میرے لیے وہ کافی ہے، اور میں اپنے نبی کی قول کی تصدیق کرتا ہوں، اور اپنے باپ کے قول کو بھی نہیں جھٹلاتا، یہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، اور میرے لیے یہ بہت خوبصورت ہے کہ میں اپنے دین پہ باقی رہوں گا اور اپنے رب کو نہیں بھولوں گا، تو میرے لیے بھی یہ بڑی عزت والی بات ہے۔ یہ روایت کامل زیارات میں ہے، اور مکتب اہل بیت میں یہ کتاب بہت قابل اعتماد ہے، حتیٰ کہ جو توثیق عمومی ہے اس میں بھی ہے کہ جو بھی راوی کامل الزیارات کے ہیں بالعموم مکتب اہل بیت والے رجالی اسے قبول کرتے ہیں۔ تو یہ کتاب بھی معتبر ہے۔ شخصیت جو ہیں ابن قولوہ قومی، یہ بھی مکتب اہل بیت میں قابل قبول ہے، اور یہ فطری بات ہے، کیونکہ یہ بات ساری خدا کی طرف پلٹتی، خدا نے اپنے نبی کو یہ بات بتائی، اور نبی نے اپنے اصحاب کو بھی بتائی، اپنے ازواج کو بتائی، اہل بیت کو بتائی، اور یہ ایک انداز میں امام نے اس کو یہاں بھی بیان کیا ہے۔ تو یہ ایسی روایت ہے جو فطری ہے، حقیقی ہے، قابل قبول ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو ہم آج یہی بیان کر پائیں گے، وہ امام حسن علیہ السلام کی روایت ہے۔ آج گویا کہ ہم رسول اللہ کے روایات کا اشارہ کیا ہے، جو ڈیٹیل بعد میں بتائیں گے۔ ایک امام علی علیہ السلام کی جو روایت ہے جو انہوں نے بھی رسول اللہ سے لی ہے وہ بیان کی ہے، اور ایک ہم روایت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرنا چاہیں گے کہ جب امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت قریب ہوئی تو امام حسین علیہ السلام پاس تھے، اور ظاہر تکلیف میں تھے۔ امام صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت تکلیف میں تھے، زہر تھا، اور بہت تکلیف کی حالت میں تھے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کے بہت تکلیف میں تھے، تو اس وقت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی، جو آپ کا دن ہے، وہ جو آپ کی شہادت کا دن ہے، ایسا کسی کا نہیں ہے، آپ مجھ سے بہت زیادہ تکلیف کی حالت میں ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اے ابا عبداللہ، لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے بھیا، جیسے آپ کا دن ہوگا اس جیسا اور اتنی مصیبت کا کوئی اور دن نہیں ہے کہ جب 30,000 افراد آپ کو گھیر لیں گے،
اور وہ دعویٰ کر رہے ہوں گے کہ وہ امت محمدیہ میں سے ہیں، اور وہ دین اسلام کا دعویٰ کر رہے ہوں گے، اور آپ کے قتل پہ اور آپ کے خون بہانے پہ وہ سارے جمع ہوں گے۔ یہ دن بھی بہت تکلیف کا، آپ کا دن مجھ سے بھی زیادہ تکلیف کا دن ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ باتیں بہت سارے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ ناقابل فہم ہو، کہ یہ ایسی خبریں ہیں جو غیب کی ہیں۔ یہ غیب کی خبر کا وہ حصہ ہے کہ جو رسول اللہ نے خود بیان کیا ہے۔ اصالت رسول اللہ نے ہی بیان کی ہے، وہی اصل جو واقعہ ہے کہ یہ شہید ہوں گے۔ بعد کی جو تفصیلات ہیں وہ آئمہ نے بھی، مثلا امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امام علی سے سنا ہے، امام علی نے بھی رسول اللہ سے سنا، اور رسول اللہ نے وحی کے ذریعے یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ لہٰذا یہ حقیقتیں ہیں، فطرت کے مطابق ہیں۔ ہاں اگر تو رابطہ خود اہل بیت کا رابطہ رسول اللہ سے نہ ہوتا، رسول اللہ کا رابطہ اللہ سے نہ ہوتا، اور وہ خدا کی طرف سے نہ ہوتی، تو پھر اس کا انکار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کیونکہ یہ خدا کی طرف سے یہ، اور معتبر کتابوں میں اور معتبر روایات میں ہم یہ دعا بھی یاد کریں گے، خداوند عالم ہمیں جہاں پر ان واقعات کو سمجھنے کے لیے جس جس چیز کی ضرورت ہے، عقل و شعور کی ضرورت ہے، فطرت کی ضرورت ہے، منابع معتبرہ کی ضرورت ہے، احادیث معتبرہ کی ضرورت ہے، اور جس جس چیز کی ضرورت ہے پروردگارہ وہ ہمیں عطا فرما دے، اور حق کو قبول کرنے کا ہمارے اندر مادہ پروردگارہ پیدا کرتے، اور حق کے سامنے جھکنے کی ہمیں توفیق دیتے۔ پروردگارہ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام تیری نظر میں ہیں، رسول اللہ کی نظر میں ہیں، اور اہل بیت اطہار اور اصحاب اخیار کی نظر میں جو حق اور حقیقت ہے، پروردگارہ اسی کو ہمیں سمجھنے اور اپنانے، اور اسی پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عنایت کر دے، اور ہمیں حسینی بنا دے، اور ہمیں امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے دے، اور معاشروں کی تبدیلی کے لیے جو اسوہ امام حسین علیہ السلام ہے، جو جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا اسوہ تو پہلے ہی سے ثابت ہے کہ آپ دنیا والوں کے لیے، امتوں کے لیے آپ اسوہ قرار پائیں گے۔ پروردگارہ ہم سب کو اسوہ شبیری کو جاننے، سمجھنے اور اپنانے کی توفیق دے دے۔ اللہم صلی علی